مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اتنے گھروں میں فسادات ہوئے ہیں نا، اتنے گھروں میں فسادات، اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں، گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے۔ آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، وہ ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر؟ 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں کی؟ کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو، میں بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پکانا آتی، تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو۔ وہ کہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، میں نہیں پکا رہی، پھینک دو، بس کچھ بھی پھینک دو۔ پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ جو اسکالر فتویٰ دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے۔ میری ماں بولے نا چائے بناؤ، تم پر لازم نہیں ہے، اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم بولو نہیں۔ آج ایک صاحب آئے، ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے۔ تو ماسی نہیں ہے وہ، بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے، غلط ہے۔ لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے۔ آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے، یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا، یہ ہم عورت کے ذمے نہیں ہے۔ کھلا وہ رہا ہے، پلا وہ رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن، میرے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے ہے کہ آپ ماسی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ کیا ذمے میں بھائی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمے لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمے ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمے۔ سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمے لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو، بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے، اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں، پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی، کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو۔ تو معروف طریقہ ہر قوم کا، ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے۔ تو جو بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کر دے۔ لیکن نارمل جو لوگ، زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں، درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی، جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے، نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی، یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر۔ تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا، نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے، بہت رائل فیملی سے ہے، وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے، کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے، خاندان سے تعلق ہے، تو اس میں ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا، لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا، نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں۔ اب اسکالر ان میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمے گھر کا کام نہیں ہے، عجیب پاگل پنا ہے یار۔ ایک اسکالر نے فتویٰ دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ انہی اسکالر نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ اس کے ذمے گھر کے کام کاج نہیں ہے۔ تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کر دی۔ کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمے ہے کیا آپ یہ بتا دیں، خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمے ہے کیا، یہ بحث ہی چھوڑ دیں۔ کہ تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے، اس کی لسٹ پیش کر دیں، ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں، تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں، بس ہم اس کو فالو کر لیں گے۔ تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے، ان کو گنجائشیں چاہیے۔ میرے بھائی ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق
لانا ہے, اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا, ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو, میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے, کے پی کے بھی, بلوچستان کے بھی, پنجاب کے بھی, سندھ کے بھی, ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ, میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں, ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ, تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے. پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں, پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں. میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی. اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرستی. ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی صحیح ہے نا, ٹیچر نکل آئے گا, ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے, میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے, ہم لوگ کا تو ایسا ہے, ہم تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو. اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا, تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا, میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا, کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے, یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈفرینٹ ہے, اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے, بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے, پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے, سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے, بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے, انگریزوں کے لیے الگ, ڈیفنس والوں کے لیے الگ. اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں ہے, کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں, موسیقی بھی حلال ہے, ناچ گانا بھی حلال ہے, اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو, اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے. تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں, لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی, کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب. اچھا یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے, وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں, ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے. اچھا جو بیرے آتے ہیں نا, سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں, اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے تو یہ ہاتھ سے ذبح کی ہوئی ہے, یہ مشینی ہے. تو کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے, خنزیر نہیں کھلا رہے, اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا بھی, اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی. میں نے کہا چلو یار اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں. اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا, لیکن اچھی بات ہے نا, یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے, کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے. تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کے پانی میں بیٹھے گا, گٹر کا پانی پیے گا, سڑا ہوا گوشت کھائے گا, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ چلنے پھرنے. کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے. میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا, جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے. یہ کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے, جیسے ہماری پلی ہوئی بکری ہو لے کے نکلے, گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ. تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے. کتا ایسا نہیں ہوتا, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے, وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے.
اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں, کتا ان کو لے کے نکلا ہے. تو کتا جو ہے ہر گند میں منہ مار لے گا, گٹر کا پانی پیے گا, لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو آج کل کے کتنے اسکالرز ہیں, ہر چیز, گانا بجانا حلال, موسیقی حلال, مکس گیدرنگ حلال. تو ایک اسکالر کی تصویر آئی, یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو حلال کر رہے ہیں نا. تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا, یہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو میں حلال کیسے کروں. 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں کسی طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائی دیکھو, کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آؤ, پھر مزہ آئے گا. یہ مت دیکھو میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, میں کلفٹن میں رہتا ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں بھائی اللہ کا قانون ہر جگہ ایک ہی ہے. ہر جگہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ایک ہے. مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہے, مقاصد پہ, ذرائع پہ سمجھوتا ہے. یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. مقاصد کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے نماز قائم ہو, چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے رمضان میں روزہ آپ بولو رکھیں, آپ کو رکھنا پڑے گا. شریعت چاہتی ہے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکلے, آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے آپ جو مالدار ہیں قربانی کرے, آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا, تو پیٹ آپ کو اس کا بھرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو مقاصد شریعت میں سے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہو, اس کی جان اگر آپ بچا سکتے ہو تو آپ پہ بچانا فرض ہے. ابھی دیکھو سوات میں کتنا, میں باہر ملک میں تھا, مجھے تو پہلے میں نے کہا یہ شاید فیک ہے, اے آئی سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے. کتنے دیر تک بےچارے, اتنا بڑا خاندان دریا کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے, کیا آدمی کی نیندیں اڑ جائیں اگر زیادہ سوچنا شروع کرے اس پہ. کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا, لوگ وقتی طور پر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ, رو دھو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ تھوڑی چھوڑے گا. آخرت تو اللہ نے اس لیے رکھی ہے, ان کی ایک ایک کی پکار, ایک ایک کی چیخ جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان حکمرانوں کے گلے کا پھندا قیامت کے دن بنے گی. اللہ نہیں چھوڑے گا. فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا, بنی اسرائیل عاجز آ گئے, اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالم کیا کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو. دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ واقعہ ہوتا نا, سب سے پہلے وہاں کی انتظامیہ ریزائن دے کے الگ ہو جاتی, کہ اب فوراً الگ ریزائن دے دیتے وہ. تو اس کے لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کا بغیرت بننا پڑتا ہے, جو بہت ہی کوئی جری ہوتا ہے نا گناہوں پر, اسی کا ظرف ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں ایسا دردناک واقعہ ہوا ہو. گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں, پکار رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بیٹی جا رہی ہے سامنے, بیٹا جا رہا ہے, پھر پانی میں ڈوب رہے ہیں, چیخ رہے ہیں بچاؤ, کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ تو سب چیزیں پہلے سے, جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آتی ہے, انتظام آتا ہے, وہ تو پہلے سے یہ سب چیزیں سوچ کے رکھتا ہے. فوری حادثہ ہو جاتا, ہم کہتے ہیں یار ان کو نہیں پتا چلے, بہت زیادہ بے حسی ہے. میں نے تو ایک دفعہ ویڈیو دیکھی, اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہ سوائے نیندیں رات کو اڑنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, جانے والے تو چلے گئے. تو اللہ کی ایک آیت تسلی دیتی ہے بس ہمیں, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ایتھیس پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے تو خدا اگر ہے تو اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, خدا کے منکر ہیں, بہت دلیلیں دیتے ہیں, اتنا کچھ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو خدا کہاں ہے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, دوسری طرف وہ خاموش بیٹھا ہے. تو ہم ایتھیس سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ خاموش نہیں ہے. وہ پکار کے اس نے اپنی کتاب میں کہہ دیا, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ایسے ہی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت. دیکھو ظالم کے بارے میں نا, جو بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے نرم جذبات رکھنا بھی ظلم ہے.
یہ خوب سمجھ لو. بعض دفعہ آدمی جب بالکل ہی غیرت لیس ہو جاتا ہے نا, جیسے ڈاکوؤں کو لوگ پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہائے ہائے بیچارہ, تو ڈاکو کو تو جس نے چھوڑا ہو نا اس کو نہیں چھوڑو پھر کبھی بھی, اس کو کبھی نہ چھوڑو, کیونکہ یہ ڈاکو سے بھی زیادہ پتھر دل ہے. ایک آدمی جوان عورتوں کو بیوہ کر رہا ہو, چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہو, پسٹل ہے اس کے ہاتھ میں, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جوان جنازے نکال دیتا ہو, کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ قیامت, اور آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب آپ کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو آپ نے بھی بد دعا کی ہے. حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نرم دل ہوگا؟ پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. بالآخر حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرعون اور حامان کے خلاف, کہ جو بھی فرعون کے دربار لوگ تھے ان کے خلاف حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ملامت نہیں کی, بلکہ کہا قد اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ تیری دعوت کو میں نے قبول کر لیا, تیری دعا میں نے قبول کر لیا. تسلی دی کہ مریں گے یہ. ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں کہ جو اسلام کے مسلسل دشمن ہیں, اے نبی آپ غم نہ کریں, میں ان کو سزا دے کے چھوڑوں گا. یہ جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں نا پتھر دل, ان کے لیے دل میں نرم جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. تو تسلی ہمیں اسی سے ہوتی ہے بھائی, اللہ خاموش نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اے اللہ ہم کیوں غافل نہ سمجھے, تو سزا تو دے نہیں رہا. بھائی جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا. پھر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے. پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو غافل ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. دیکھو میرا ایک قانون ہے, میں نے ایک دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے, میدان حشر کہا جاتا ہے, اس دن کے لیے سزا کو مؤخر کیا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. یہ بدلے کا دن تھوڑی ہے. یہاں اگر کیش بدلے ملنا شروع ہو جائیں تو سب انسان کے بچے بن جائیں, سارے نیک بن جائیں. تو اس لیے کیا بات یہ سوات والے واقعے کی طرف پتہ نہیں کیسے چلا ہے, بات کیا چل رہی تھی, جلدی سے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ بات یہاں کیسے آ گئی بھائی؟ کینیڈا کی کیا بات چل رہی تھی ہیں؟ نہیں جو دماغ سے ہی نکل گیا, پورا ٹاپک ہی نکل گیا دماغ. کیا؟ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں الحمدللہ مجھے یاد آ گیا کہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا, مالدار لوگ, یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے, تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں, میاں بیوی کی ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, سب کو آزاد کر دیں. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا, سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے, وہ ہے ویسٹرن کلچر. اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں, وہ ہے انڈیویجولزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد, کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے, ہر شخص کیا ہے؟ آزاد. اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ, اسلام بالکل اس کے الٹ ہے. مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے, خدا پہ بیلیف رکھو نہیں رکھو, تعلق بناؤ نہیں بناؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا, وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا, بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں, اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں, تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ملتا ہوگا. میں ملیشیا میں تھا, میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر. عیسائی ہیں, مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں, بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو, ہم پہ دم کرو. میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا, میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں, روحانی سکون ملتا ہے. ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں. میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں.
بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی, یعنی کوئی آصب واسب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے, جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا, وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو. آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا, اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے, آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ سے ریلیشن, آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ, روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے.